آپ ذرا دیکھیں، قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو ہمیں بتا اللہ نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا ہے، کس وجہ سے اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی۔ آپ قرآن سے پوچھیں، اے قرآن ذرا تو ہی بتا دے ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، ہماری موت کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے اور زندگی کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے۔ کاش کہ مسلمان قرآن سے رہنمائی حاصل کرتا۔ آج اگر میں دنیا کے مختلف ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد انسان کی زندگی کی غرض و غایت کا مطالعہ کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان اپنے مقصد حیات سے بہت دور نکل چکا ہے، وہ مقصد حیات بھول چکا ہے، وہ مقصد پیدائش بھول چکا ہے، وہ مقصد زندگی بھول چکا ہے، وہ گم ہو چکا ہے، ایسے راستے پر چل پڑا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اس کو کانٹے تو مل سکتے ہیں، پھول کبھی نصیب نہیں ہو سکتے۔ اس راستے کا مسافر بن گیا جس راستے پر چلنے کے بعد اس کی زندگی میں بے قراری تو بڑھ سکتی ہے، سکون نہیں آ سکتا۔ اس راستے پر چل پڑا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اس کے دل کے اندر اضطراب تو پیدا ہو سکتا ہے، سامان تسکین نصیب نہیں ہو سکتا۔ آج ہم دیکھیں انسان بہت بلندی پر جا رہا ہے اور سامان تعیشات اس کے پاس بے شمار آ چکے ہیں، لیکن اگر پریشان ہے تو اس بات سے کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، بے قراری دروازے پر ہی دستک نہیں دے رہی، بے قراری دل کے اندر آ چکی ہے، گھر کر چکی ہے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں مقصد زندگی کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے تم کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو اسی نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ پتا چلا زندگی آزمائش کا نام ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ امتحان کا ہے۔ ہم یہاں پر ایگزام ہال کے اندر بیٹھے ہیں، یہ دنیا ہے کیا؟ یہ امتحان کی جگہ ہے کہ اس امتحان کی جگہ کے اندر آپ ذرا سوچیں۔ میں تھوڑا سا آپ کے ذہن کو مضمون سے قریب کرتے ہوئے میں عرض کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ آپ میں سے بہت سارے بچے تعلیم کے میدان کے اندر تب آزمائی کر رہے ہیں اور قسمت اپنی آزماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے ایگزام کا معاملہ دیکھا ہوگا، ایگزام ہال کا معاملہ دیکھا ہوگا۔ اگر 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے پیپر کا، ایگزام کا، صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک، تو آپ اگر اس ایگزام ہال کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، آپ نے سوال کا پرچہ پڑھ لیا اور پھر لکھنا آپ نے شروع کیا، آپ مگن ہیں لکھنے کے اندر، بعض کویشچن کے جواب کے بارے میں آپ نے سوچا اسے بعد میں لکھوں گا، اسے بعد میں لکھ دوں گا، پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں پھر اینڈ میں اس کو لکھوں گا۔ اتنے میں تو آواز آتی ہے ٹائم از اوور۔ آپ کہیں سر 5 منٹ، کہا نہیں، آپ کا ٹائم فنش ہو چکا، پیپر آپ کے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا۔ اب وہ بندہ جو ایگزام ہال کے اندر اس 3 گھنٹے کی قدر کیا اور اس 3 گھنٹے کے اندر اپنے سارے پرچے کے جوابات، سارے سوالات کے جوابات لکھ لیے، تو اب اس کے نتیجے کا انتظار اسے کرنا پڑے گا، لیکن اس کا قلب مطمئن ہوگا کہ میں نے ہر کویشچن کا جواب ان ٹائم دے دیا ہے۔ ہماری زندگی بھی اس دنیا کے اندر ایگزام ہال کے اندر ہے۔ ہماری زندگی کا پیریڈ بھی جب کمپلیٹ ہونے والا ہوگا، ہم کہیں گے موت کے فرشتے کو قریب دیکھ کر پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے، تو پروردگار فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فی، کیا میں نے تجھے زندگی نہیں دی تھی، عمر نہیں دی تھی، تو نے نصیحت کیوں حاصل نہیں کی؟ نو ٹائم، ٹائم از اوور، فنش، اب تمہیں ایک لمحے کا بھی ٹائم نہیں دیا جائے گا اور موت کا آہنی پنجہ اپنی گرفت میں لے لے گا، انسان اس دنیا سے کچھ کر جائے گا۔ اب وہی بندہ سکسیس ہوگا جس نے اپنی لائف کو اس کام کے اندر خرچ کیا ہوگا جو پرپز آف لائف تھا، یعنی اس دنیا میں اس نے زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اگر نیکی کی ہوگی تو وہ سکسیس ہوگا۔ اور جو آج ہماری قوم جن کا ایک پیٹنٹ سینٹنس ہے، چوراہے پر بیٹھنے والے، نکڑوں پر بیٹھنے والے، ڈھابوں پر بیٹھنے والے، اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو،
टाइम पास कर रहे हैं। आपके पास करने से ही टाइम होगा। टाइम किसी के बाप की नहीं सुनता, वो तो खुद से पास होता ही चला जाता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस कौम की निगाहों के अंदर टाइम की कोई अहमियत ना हो और टाइम पास कर रही हो, उस कौम को इज्जत और सरबुलंदी नसीब नहीं हुआ करती। आप जानते हैं अल्लाह वालों ने टाइम की कद्र की। कयामत में टाइम के बारे में पूछा जाएगा, बंदे तूने अपना वक्त किस काम के अंदर गुजारा? बता, वक्त भी मेरा दिया हुआ था, जिंदगी भी मेरी दी हुई थी। तुझे मैंने कुरान की शक्ल के अंदर एक टारगेट दे दिया था, तुझे एक किताब दे दी गई थी, तुझे क्या करना है ये मेरी किताब तुझे बताने वाली थी। कैसे करना है मेरा महबूब भेज दिया ताकि वो तुम्हें बताए कि तुम्हें किस तरह लाइफ गुजारनी है। लेकिन तुमने पर्पस ऑफ लाइफ ये समझा इंजॉय करो, ये इंजॉय की जगह नहीं थी। अगर कोई एग्जाम हॉल में जाकर के डांस करे तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। एग्जाम हॉल के अंदर तो सीरियस रहना होगा, पेपर की तैयारी करनी होगी, मेहनत करनी होगी, पेपर टाइम पर कंप्लीट करना होगा, तब जाकर के तुम नतीजे के अंदर कामयाबी हासिल कर सकोगे। आप जरा सोचो, अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया, मौत को इसलिए पैदा किया, जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि हम अच्छे काम करें, नेक अमाल करें। पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि इस दुनिया में अच्छे काम करो ताकि जहां से आए हो वहां जब पलट करके जाओ तो तुम्हारी जिंदगी वहां की खुशगवार गुजर सके।